اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ بقرہ ہم نے 43 نمبر آیت سے شروع کرنی ہے۔ اتامرون الناس، کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم تتلون، حالانکہ تلاوت کرتے ہو تم، الکتاب، کتاب اللہ کی، افلا تعقلون، تو پھر تم عقل کیوں نہیں رکھتے، عقل کی بات کیوں نہیں کرتے۔ وستعینوا، اور مدد لو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، وانہا، اور بے شک یہ، لکبیرۃ، بہت گہرا ہے، الا، مگر، الخاشعین، ان بندوں کے جن کے دلوں میں ڈر اور عاجزی ہے، الذین، جو سمجھتے ہیں کہ یظنون، کہ انہوں نے ظلم پیش ہونا ہے، انہم، اپنے رب کے حضور، ملاقو، انہم، بے شک، ملاقو، وہ ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے حضور، وانہم، اور آخر کار وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنا محاسبہ کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے۔ جب آپ خود ٹھیک ہو گئے پھر تمہارے آواز کا اثر ہوگا، پھر لوگوں کو دعوت دو۔ خود برائی کرتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ خود جو کام کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، لوگوں کو اس سے نہیں روک سکتے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، پہلے خود نیکی کرو پھر آگے لوگوں کو اس کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود روکے رکھتے ہو نیکی سے، خود نیکی کرتے نہیں، اللہ کی باتیں کرتے نہیں، لوگوں کو کس طرح دعوت دو؟ لوگ کس طرح تمہاری بات مانیں گے؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے نا، خود کچھ کرنا نہیں ہے، لوگوں کو کہنا نیکی کرو، تو ساری برائیاں ہمیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی برائی نظر نہیں آتی، دوسروں کی برائی نظر آتی۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد اپنے دوست جو قریبی ہیں ان کو، اس کے بعد پھر باہر نکلو۔ اپنا آپ تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لوگوں پر ہم طنز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حالانکہ تم قرآن بھی پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، کتاب بھی پڑھتے ہو، اس کے باوجود تم ایسی بے عقلی باتیں کیوں کرتے ہو؟ قرآن پڑھنے کے بعد، نبی اسلام کا فرمان سننے کے بعد پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی چیز کی ضرورت تمہیں پڑ جائے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انسان ہے نا، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کسی چیز کی تمہیں ضرورت پڑ جائے تو تم نے مجھ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ مدد کا طریقہ، اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ میرے رب العالمین نے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بتلایا کہ تم نے نماز ادا کرنی ہے، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا صلہ اچھا دے گا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو حاجت کے نفل ادا کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی نماز کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا صحیح بخاری میں لمبا واقعہ موجود ہے، جب سارہ کو گرفتار کر لیا حکمران نے غلط ارادے سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی۔ سارہ نے جو ہے وہ اندر کمرے میں جب وہ لے گیا تو ادھر نماز ادا کی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے نجات دے دی، حکمران نے چھوڑ بھی دیا، اور بطور غلام اپنی بیٹی ہاجرہ جو ہے اس کو تحفے میں دے دی، جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ شادی کی، اور اس ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مقصد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا تم سارے کام خود کر لو گے؟ نہیں، اللہ سے مدد مانگو۔ مدد کا طریقہ کار یہ ہے، وضو کرو، وضو کے بعد 2 نفل ادا کرو، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی حمد ثنا بیان کرو، درود شریف پڑھو، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے۔ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ جو اللہ نے قرآن میں طریقہ بتایا اس کے ذریعے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ کو کوئی پریشانی ہے، نماز ادا کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے، نماز ادا کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ آپ کو آزمائش پریشانی میں مبتلا ہو، نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یہ طریقہ کار ہے، ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے
آپ دفاتر میں جاتے ہو، کالج میں جاتے ہو، ایک طریقہ کار ہے، اگر اپنی مرضی سے جاؤ گے وہ تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سامنے آپ نے کھڑا ہونا ہے، اس سے کچھ مانگنا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جو والدین سے مانگتے ہیں نا، وہ بھی ایک طریقے کے ساتھ مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے والدین نے کس طرح ہماری بات ماننی، والدین کس طرح جو ہے، ہمارے والدین غصے میں ہم ان کو نرم کس طرح کرنا ہے، بچوں کو پتہ ہوتا ہے نا۔ آسان طریقے کے ساتھ پیش آئیں گے تو والدین ان کو ضرور ان کو جناب پیسے بھی دے گا، ان پہ راضی بھی ہوگا۔ تو وہ اللہ رب العزت ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے شرٹ پہنی ہوئی تھے آگے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بنیان پہنی ہوئی تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کبھی تم لوگوں کے سامنے بھی اس طرح گئے ہو؟ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آسان طریقے کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اور دعا کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، اللہ نے بلکہ قرآن میں نبی کے ذریعے ہمیں تک یہ پیغام پہنچایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ آج کے بعد یہ ذہن نشین کر لو کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑے، مدد کی ضرورت پڑے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، نماز پڑھ کے، نماز ادا کریں گے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لیکن حاجت کے نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو مانگو گے اللہ تمہاری دعا اور مراد پوری کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ حیران گزرتی ہے منافقین کو، یہ بات ان کے اوپر یہ حیران گزرتی ہے، مطلب مشکل ہے ان کے لیے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے لیے، خشوع وضو کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے یہ تو آسان طریقہ ہے، ان کے لیے یہ بہترین نظریہ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن منافق خوش نہیں ہوتا۔ یہ اچھی چیز ہے خشوع وضو کرنے والوں کے لیے، لیکن مشکل چیز ہے منافقین کے لیے، ان کے لیے یہ کام بھاری ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف ہم الٹائے جائیں گے، وہی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے نا، ہم نے مر جانا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جن کا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے تو وہ نیکیاں کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں کہ یار کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ انسان کو غلطی کر لینا، وہ جھجکتا ہے، اپنے والدین کے سامنے نہیں جاتا کہ میرے ابو یا امی والدین نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا، تو نے یہ غلطی کیوں کی؟ اس طرح ہوتا ہے نا، جھجک محسوس ہوتی ہے۔ جو اچھا بچہ ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو اچھا بنائے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، وہ جن کا یہ یقین ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، اور یقین کو کرے یا نہ کرے اللہ سے تو ملاقات ہونی ہونی ہے، جن کا یہ یقین ہے وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، وہ دنیاوی معاملات میں مشغول نہیں ہوتے، وہ نیکی کی کوشش کرتے ہیں، یار کوئی وقت جو ہے ہمارا نیکی میں لگ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم جو وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، اللہ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما کے ادھر رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر سے مراد قرآن کی طرف، ترجمے کی طرف، نماز کی طرف، خود بھی آؤ اور دوسروں کو بھی لے کے آؤ۔ یہی تمہاری زندگی ہے، یہی تمہارا آئیڈیل ہے، اور یہی تمہارا نظریہ ہے، یہی تمہارا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے تمہارا؟ سارا دن کام کرو، وہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن مقصد اصل یہ ہے۔ اپنے مقصد کو پہچانیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔